حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر بھی تھے، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے 3 صدی ہجری میں انہوں نے جو باتیں کی ہے، آج بھی اللہ کی قسم بات وہی دکھائی دیتا ہے۔ کہتے ہیں معاویۃ عندنا محنہ فمن رأیناہ ینظر الیہ شذرا اتہمناہ علی القوم۔ معاویہ ہمارے پاس ایک یارسٹک ہے، ایک پیمانہ ہے جو جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اتہام الزام تراشی کرتا ہے، ہم اسے تمام صحابہ کرام کے دشمن سمجھتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سنتے ہی ان کے چہروں کی رنگت چینج ہو جاتے ہیں۔ ابن المبارک کیا فرماتے ہیں؟ معاویہ ابن ابی سفیان ہمارے ہاں یارسٹک کے وہ پیمانہ ہے جس پیمانے کی بنیاد پہ ہم اصحاب رسول اللہ کے محبین اور اصحاب رسول اللہ کی مبغضین کے درمیان ہم فرق کرتے ہیں۔ پھر وہ ظالم جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتے ہوئے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کو بھی معاف نہیں کرتے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ نبی مومنوں کے لیے ان کے جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ تو اس سلسلے میں یک طرفہ جو ٹریفک ہے اس سے بہت سے لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے۔ اس موضوع کو سمجھانے کے لیے ہم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث جسے جناب ابو سعید خدری صحابی رسول ہے وہ روایت کرتے ہیں، اور ان سے روایت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عباس کے شاگرد جناب اکرمہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت کچھ اس وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے علی سے اور اکرمہ سے کہتے ہیں انطلقا الى ابی سعید الخدری فاسمعا منه حدیثه فی شأن الخوارج، خوارج کے متعلق ابو سعید خدری سے حدیث سن کر آئیے۔ اب اس حدیث میں جناب ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے کام میں لگے ہوئے تھے، ہم ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ پیارے پیغمبر کی نظر جناب عمار پر پڑی، آپ نے فرمایا ویحا عمار، افسوس ہے عمار کے لیے ہے، عمار کے لیے افسوس ہے۔ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا، عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ عمار کو جہنم کی طرف دعوت دے گا۔ جناب عمار فرمانے لگے اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ فتنوں سے۔ تو گزشتہ خطبے میں اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جماعت جنت کی طرف دعوت دیتی ہے، دوسری جماعت جہنم کی طرف دعوت دیتی ہے، جبکہ ہم نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں فیہ باغیہ
کہتے ہیں جو صلح کرنے کے بعد صلح کو توڑنے والی جماعت کو قرآن نے فیہ باغی جماعت سے تعبیر کیا ہے۔ پھر اس دن میں ہم نے صحیح بخاری سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو نقل کیا تھا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان دعواہما واحدۃ۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے دو عظیم مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے گی، دونوں کی دعوت ایک ہوگی، جبکہ حدیث عمار میں دونوں جماعتوں کی دعوت الگ الگ ہے۔ اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے گی اور ان دونوں کی دعوت ایک ہوگی۔ وہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی جماعت اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت تھی۔ دونوں کا دعویٰ ایک ہی دعویٰ اور ایک ہی دعوت تھی۔ جس طرح ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ خط جو انہوں نے اپنے گورنروں کے نام پہ لکھا تھا، اس میں جناب علی نے فرمایا تھا ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب علی فرماتے ہیں ہمارے اور معاویہ بن ابی سفیان ہمارے رب کی ربوبیت میں، رب کی الوہیت میں، رب کی اسماء و صفات میں، عقائد میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، نبی کی نبوت اور رسالت میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، دین اسلام کی دعوت میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہمارے رب بھی ایک ہے، ہمارے نبی بھی ایک ہے، ہماری دعوت اسلام کی طرف ایک ہی ہے، جبکہ باغی جماعت کی دعوت جہنم کی طرف۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب اور روم کے بادشاہ نے خط لکھ کر یہ پیشکش کیا تھا اگر آپ کی مرضی ہے تو ہم آپ کو خلافت کے زیادہ مستحق سمجھتے ہیں، لہذا اگر آپ کی مرضی ہے تو ہم آپ کی مدد ایک ایسے لشکر جرار کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کے سامنے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اتار کے رکھ دیں گے۔ تو جناب امیر معاویہ نے کیا کہا تھا؟ اخوانی، ہم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر تو اپنی اوقات میں نہ رہے تو میں علی کی قیادت میں کیسے لشکر کو لے کے آؤں گا، علی اس لشکر کا قائد ہوگا، میں سپاہی ہوگا، میں علی کو اس زمین کے مالک بنا کے چھوڑوں گا جہاں پر تیری بادشاہت۔ اسی طرح ابو یعلا نے زمام بن اسماعیل المعافری ان سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کے فرامین ہے، ان کی روشنی میں اپنے آپ کو بار بار تولتے تھے، بار بار اپنے آپ کو تولتے ہیں۔ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیاتی قوم یتکلمون فلا يرد علیہم یتقاہمون بالنار تقاہم القرد۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک ایسی قوم بھی آئے گی، وہ بات کریں گے، لوگ ان کی باتوں کی تردید نہیں کریں گے، وہ آگ میں اسی طرح چھلنگ لگاتے ہیں جس طرح بندر درختوں پہ چھلنگیں لگاتے ہیں۔ تو جناب معاویہ بن ابی سفیان نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھے تھے، اسی لیے اپنے آپ کو کہیں وہ بھی ان افراد میں شامل نہ ہو جو بات کرے ان کی بات کو لوگ رد نہیں کرتے ہو، ان لوگوں میں کہیں وہ شامل نہ ہو۔ اپنے آپ کو اس حدیث کی روشنی میں پرکھنے کے لیے خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، اور خطبہ